ٹھیک ٹھیک چودھری صاحب، آپ کی کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں. آپ کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشمی صاحب، کمیونٹی کے بارے میں ہمارا جو برسٹل ہے یہ باقی دوسرے شہروں سے کافی حد تک پیچھے ہے. مجھے ادھر آئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گیدرنگ ہو جہاں بھی ہم اکٹھے ہوں تو ان لوگوں کو فورس کرتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار اپنی کمیونٹی کے بارے میں بھی کچھ سوچو. جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو پہلے تھا ہماری مسجد کا تھا کہ مسجد چھوٹی تھی، ہم لوگ باہر سڑکوں پہ نماز پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج راؤف صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں مسجد کے، عارف صاحب جو ہیں وہ برسٹل ماسک کے چیئرمین ہیں. ان دونوں سے میری بات ہوتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے کوشش کی ہے، اور آج آپ کے سامنے برسٹل سین مارک روڈ ایسٹرن مسجد کا کام جو ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ مکمل ہوگی تو 200-250 آدمی کا اضافہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ کمیونٹی ہال، تو کمیونٹی ہال کے بارے میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے میئر کے، تو فضال شاہ وغیرہ اور عارف سے میری بات ہوئی تو میں نے بات کیا کہ یار دیکھو کہ بنگالی جو ہیں ان سے ہماری اکثریت جو ہے زیادہ ہے، ان کا کمیونٹی ہال ہے، اور انڈین ہیں ان کا کمیونٹی ہال ہے. کیا پاکستانیوں کا اس بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس بارے میں فضال شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر ہم الیکٹ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو وہ کرے گا وہ اس یعنی کمیونٹی ہال انشاءاللہ تعالیٰ قریب جو ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ہو گیا ایشو جو مقامی ایشو ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاناما لیکس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور بعض مسلم لیگ نون کے کارکنان کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، مٹھی بھر لوگ ہم سے احتساب کا ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو اشارہ ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف مٹھی بھر لوگ ہیں، اور کیا ان باتوں سے وہ اس احتساب سے بچ سکیں گے؟ بسم اللہ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پاناما لیگ جو ہے یہ نہ تو پیپلز پارٹی نے، نہ پی ٹی آئی نے، اور نہ کسی اور سیاسی جماعت نے اٹھایا ہے. یہ تو پاناما لیگ وہاں سے پیپر جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہو گئے، اور اس میں چھڑا نواز شریف کی فیملی کا نہیں، کافی سارے لوگوں کا پاکستان میں تقریباً 400 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے نام آئے. تو وہ تو جو ہے نا لوگوں کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ کمپنیاں تو بنتی رہتی ہیں، آف شور کمپنیاں بنانے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ ہر آدمی بناتا ہے. مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. جبکہ ابھی کچھ 2 دن پہلے عمران خان کے بارے میں بھی یہ بات آ گئی کہ ان کی بھی آن شور کمپنی تھی، لیکن وہ کمپنی انہوں نے وضاحت کر دیا کہ میں نے بنائی تھی کیونکہ میں یہاں کام کرتا تھا، میں یہاں سے تنخواہ لیتا تھا، اور وہ پیسہ میرے پاس تھا. اس کے بعد انہوں نے مکان ادھر فلیٹ خریدا، لیکن ان کے پاس تو ثبوت ہے کہ فلیٹ خریدا اور وہ فلیٹ بیچ کر وہ پیسہ پاکستان لے گئے. انہوں نے پاکستان سے کوئی چوری تو نہیں کی. اور جب انہوں نے وہاں پہ فلیٹ خریدا، پاکستان میں جو مکان خریدا، تو یہ پیسہ جو انگلینڈ سے لے کر وہ پاکستان گئے تھے اس پہ ٹیکس ادا کیا تھا. تو ان کے پاس تو سارے ثبوت ہیں. وہ آج بھی انہوں نے قومی اسمبلی میں باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری وضاحت کر دی ہے. میاں صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب تو یعنی ٹھیک ہے، امیر بھی تھے غریب تھے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں کہ 72 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ہماری ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ قومی تمیل میں لے لیں، ہم زیرو پہ آ گئے. جب وہ زیرو پہ آ گئے تو ان کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں تھا نا. اس کے بعد پھر وہ رپتی بن گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب مشرف نے 99 مارشل لا لگایا تو ہم کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا. وہ زبردستی باہر نہیں بھیجا گیا تھا، یہ ڈیل کے تحت باہر گئے تھے. وہ مبشر لقمان نے، اور آج کل فیس بک پہ ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ پورا سامان، پورا جہاز
پورے کو 80 سے زیادہ ٹیچی کیس یہ بھر کر لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے, جب یہ وہاں چلے گئے تو اب وہ وضاحت کرتے ہیں جی کہ ہم نے وہاں پر فیکٹری لگائی اور وہ فیکٹری جو ہے وہ فروخت کی, تو پھر ہم نے ادھر پارک لین پہ فلیٹ خریدے. لیکن وام یہ پوچھتی ہے کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ ان کے اپنے ممبر یہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں 93 میں اس فلیٹ میں گیا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, چودھری نثار کا بیان ہے کہ اس پراپرٹی کو خریدے ہوئے تو 20 سال ہو گئے. یعنی یہ سب جو ہے متنازع ہے. اس لیے میاں صاحب جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کریں کہ یہ فلیٹ کب خریدے گئے تھے, اصل مطلب ان کا مالک کون تھا. اگر حسن اور حسین نے یہ فلیٹ خریدے ہیں تو انہوں نے کس سے خریدے ہیں؟ وہ صرف پیپر جو ہے وہ لا کر شو کر دیں کہ بھائی یہ پیپر ہے, یہ فلاں آدمی سے انہوں نے فلیٹ خریدے. کیونکہ وام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فلیٹ ہیں یہ میاں محمد نواز شریف کے تھے, انہوں نے اپنے بیٹو کو دے دیے. ٹھیک ہے, یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ بیرون ملک برطانیہ میں 50 سال 60 سال سے لوگ یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں, اور انہوں نے مطلب اتنی جلدی ترقی نہیں کی جتنی جلدی نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں نے ترقی کی ہے, اور عمران خان ان کی ترقی سے جلتے ہیں, اس لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. نہیں نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی بھی نہیں جلتا. صرف بات یہی ہے کہ باقی بھی تو پرائم منسٹر ہیں. ضیاء الحق 11 سال اس نے حکومت کی پاکستان پہ, اس کے بھی بیٹے ہیں پاکستان میں ہی ہیں. اعجاز الحق اس کی کوئی پراپرٹی شو نہیں ہوتی, ضیاء الحق کی کوئی پراپرٹی امریکہ یا انگلینڈ میں شو نہیں ہوتی. مشرف نے 7 سال حکومت کی, آج وہ مطلب پاکستان میں گئے ہیں اور پاکستان سے پھر وہ ڈیل کر کے وہ باہر بھی چلے آئے ہیں. یہ نواز شریف صاحب حکومت میں ہیں, یہ ان کی کوئی پراپرٹی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو لوگ ہم یہاں پہ رہتے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو 50 سال ادھر ہو گئے ہیں. وہ لوگ بیچارے بڑی مشکل سے پاکستان میں ایک مکان بنا سکیں, اور یہ نواز شریف کے بیٹے 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کام کیا؟ کہاں سے ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ یہ آ کے پارک لین میں 18-19 سال کی عمر میں اتنی بڑی پراپرٹی جو اربوں کے حساب سے ہے یہ خرید سکیں؟ تو یہ ناٹ ڈاؤٹ ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے. یہ تو اس کو پاگل بناؤ نا جو آدمی سمجھتا نہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ میاں نواز شریف کا ہے اور یہ پاکستان کی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. ابھی کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کسی پروگرام پر بیٹھے تھے تو وہ ایک کاغذ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ 5 ارب روپیہ ہم نے واپس کیا, ہم نے عوام کا پیسہ واپس کیا جو اس وقت جب ہم حکومت میں آئے تھے. وہ بات یہ ہے کہ وہ سان کیا آپ نے اگر واپس کیا تو وہ عوام کا پیسہ تھا نا, وہ اگر آپ نے واپس کیا تو کچھ سان نہیں کیا. تو اسی لیے میاں صاحب یہ سارا پیسہ جو ہے یہ آپ وضاحت نہیں کر سکتے. میاں صاحب یہ زندگی میں بھی نہیں بتا سکتے. اگر جدہ سے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے انگلینڈ میں تو اس کا ثبوت دے سکتے ہیں وہ. یہ سب بولشٹ ہے. دوسرا جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بیان دیا جا رہا ہے کہ عمران خان ہمیشہ طالبان کے لیے دفتر کی ڈیمانڈ کرتے رہے اور ان کی جیت کے پیچھے طالبان تھے, اور یہی ان کے یہ پاناما لیکس میں جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور جمہوریت کا تسلسل توڑ رہے ہیں, یہ بھی ضرب عضب جو ایک آرمی کی طرف سے ایک آپریشن جاری ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے. بالکل. دیکھو عمران خان کا کوئی طالبان سے کوئی رابطہ نہیں, کوئی نہیں. یہ اگر کوئی جو دہشت گرد یا ٹیرورسٹ ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. یہ رانا ثناء اللہ لشکر جنگوی سے اس کے بڑے گوڑے تعلقات تھے. وہ ملک جس کو جیل میں مار دیا گیا وہ اس کا خاص آدمی تھا. اس کی فوٹو اس کے ساتھ ہیں. اس کے الیکشن میں وہ الیکشن مہم چلاتا رہا ہے. تو اسی طرح یہ نواز شریف صاحب ہیں, ان کے بھی انڈر گراؤنڈ ان لوگوں سے رابطے ہیں. یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ ختم ہوں. عمران خان نے کبھی بھی طالبان کی حمایت نہیں کی. ہاں بات وہ یہ کہتا تھا کہ پہلے ان سے بات کرو, اور یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ بھائی پہلے بات کرو, اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر ان کو لیز دے دو, اگر وہ نہیں مانتے تو پھر یہ آپشن ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. تو جب آپریشن شروع ہوا تو اس وقت تک نواز شریف نے تو کوئی اجازت نہیں دی تھی
ये तो नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो। और आज भी अगर पाकिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है तो वो सिर्फ फ़ौज कर रही है, ये गवर्नमेंट उसके पीछे नहीं है। अगर ये इनके हाथ में होता तो ये आज भी ऑपरेशन बंद करवा दें। और यही वजह है कि ये जो मसले उठा रहे हैं इधर के उधर उधर के उधर, ये सिर्फ यही मसला है कि ये इस पर असर पड़े और ये जो ऑपरेशन हो रहा है ज़रब अज़ब ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि टाइम जो है रेल शरीफ के पास बहुत थोड़ा रह गया है। ये चाहते हैं कि वो अपना पीरियड पूरा करें और चले जाएं, तो उसके बाद फिर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, कभी ये कहते हैं कि इमरान खान के जो एहतजाज हो रहे हैं इसके पीछे रो है, कभी कहते हैं कि इसके पीछे तालिबान है जो ज़रब अज़ब को मुतासर करना चाहते हैं। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि इस तरह की ये कंडे, इस तरह के इल्ज़ाम लगा कर क्या ये पनामा लीक्स के इस जंगल से बच सकते हैं? ये कभी भी नहीं बच सकते इंशाअल्लाह ताला। अब वो वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी। अब मियाँ साहब किसी सूरत इस कंजे से नहीं बच सकते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यानी ये आप इनको हकीकत बतानी पड़ेगी, उसके बाद इनकी जान छूटेगी। अदरवाइज़ अब ये, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया है, अवाम उठ खड़े हुए हैं। बाकी रहा मसला राव का, कि राव का एजेंट कौन है वो सबको पता है। वो नवाज शरीफ की खुली किताब है कि राव का एजेंट पकड़ा गया है। आज तक नवाज शरीफ ने उस मामले में कभी भी बात नहीं की। और फिर ये इंडिया में जाकर जब हमारी आर्मी कारगिल में जंग लड़ रही थी, इतने हमारे जवान वहाँ पे शहीद हुए, तो ये जाके वहाँ क्या तकरीर कर रहे थे, आपने सुनी होगी कि वाजपेयी साहब, मैं तस्लीम करता हूँ कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। ये कौन सा वज़ीर आज़म, या इंडिया की तर्जुमानी कर रहे थे वहाँ जाकर, या पाकिस्तान की कर रहे थे, या पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ जाकर भी ज़हर उगल रहे थे। ये कहते अगर मेरे बस में होता तो मैं हमला ना करता। और इन्हीं की वजह से हम जीती हुई जंग हार गए। हमारी आर्मी जो है उसको वापस ड्रॉ करना पड़ा, और जिसकी वजह से हम बहुत नुकसान हुआ। तो ये मियाँ साहब कभी भी जो है ये पाकिस्तान के हमदर्द नहीं हैं और ना होंगे जी। जब बम्बे अटैक हुआ तो इंडिया ने पूरी दुनिया को सर पे उठा लिया जी जी। तो क्या वजह, जब एक जासूस पकड़ा जाता है रॉ का, उस वक्त मियाँ जी की खामोशी समझ से बाला तार है, इस पे कुछ बताएं। बस यही वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपने बोला कि राव का एजेंट, क्योंकि इनके मफादात हैं इंडिया के साथ, इनका वहाँ कारोबार है, इनकी वहाँ शुगर मिले हैं, इसलिए वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे इंडिया के ख़िलाफ़ जिससे इनको नुकसान हो। ठीक है, वो इंडिया तो मतलब 2 मिनट में हर चीज़ तो आपके सामने लगा देता है। ठीक, तो ये आप कभी भी तवक्को ना रखें कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत, उन्होंने आज तक कभी कश्मीर के बारे में बात नहीं की। मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कौंसिल का चेयरमैन बनाया हुआ है, आज तक किसी मौलाना फजल रहमान ने कोई कश्मीर कौंसिल का अजलास बुलाया, या आज तक मौलाना फजल रहमान ने किसी जगह पर कश्मीर का मकूफ़ पेश किया, या आज तक वो दुनिया के किसी मुल्क में गए जाकर उन्होंने बात की। वो सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी सुल्तान महमूद बैरिस्टर आज़ाद कश्मीर PTI के जो सदर हैं, उन्होंने काफ़ी अरसा से कोशिश जारी रखी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। ये पिछले दिनों में जब वो इधर आए थे तो उन्होंने मिलियन मार्च के नाम से एक एजिटेशन किया था, जो मतलब काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, और आज भी वो इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अभी थोड़ा सा बयान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी आया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हम लोग कश्मीरी हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले कश्मीर का मसला जो है वो हल हो। और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो आप देखते रहते हैं कि हमारी माऊ बहनों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। जब चाहे वो किसी को उठा लेते हैं, मारते हैं, पटाई करते हैं, और इतनी 1 लाख फ़ौज जो है 2 लाख फ़ौज उसने वहाँ उसको बशमाल बनाया हुआ है। अच्छा, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो मैं कश्मीर के हवाले से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, जो कि सो कॉल वो कह रहे हैं हम खड़े हैं पनामा लीक्स के ख़िलाफ़ कमीशन बनाने में।
کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہیں یہ علم ہے کہ وہ نواز شریف کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ اپنی پاپولرٹی پاکستان میں کھو چکے ہیں، اور آنے والے آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ صرف یہ تھوڑا سا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں کوئی ان کو فائدہ پہنچے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی کچھ سازش ہے؟ بالکل، یہ آپ نے جو کہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ان کی مک مکا کی سیاست، جس کو عمران خان نے ننگا کر دیا، جو لوگوں نے کو پتہ چل گیا کہ ان کی مک مکا کی سیاست ہے کہ 5 سال ہم لگاتے ہیں، اس کے بعد 5 سال آپ آ جاؤ، اور اس کے بعد ابھی جو الیکشن بعد میں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. پنجاب کی حد تک پیپلز پارٹی تقریباً ختم ہو چکی، جس کی وجہ سے کافی سارے جو پیپلز پارٹی کے رکن ہیں انہوں نے اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیا، اعتزاز حسن وغیرہ، کہ بھائی اس طرح اگر رہا تو ہماری جماعت تو ختم ہو جائے گی پنجاب میں. تو پھر انہوں نے تھوڑا سا بھی سٹینڈ لیا ہے، لیکن میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیان جو ہوتے ہیں، خورشید صاحب کے آپ بھی بیان دیکھ لو، یہ کبھی بھی زرداری صاحب پھر جو ہے ان کو، لیکن میرا خیال ہے یہ صرف الیکشن کے جگہ تک ہی ہے استعمال کر رہے ہیں. عمران خان کو خوش قسمت میں نہیں رہنا چاہیے، یہ کسی وقت بھی اس کو اکیلا چھوڑ کے جا سکتے ہیں. یہ جنگ جو ہے یہ عمران خان کی ہے اور اسی نے لڑنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ان لوگوں کو سیاست کے یعنی کٹہرے میں انصاف کے کٹہرے میں لانا پڑے گا. اچھا، جو آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کی جماعت تو کے پی کے میں اقتدار میں ہے، اور باقی جو ساری جماعتیں ہیں، اسٹیٹس کو جماعتیں، وہ کرپشن میں ان کے نمبر صفحے فہرست پہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کرپٹ لیڈروں کے ہوتے ہوئے یہ پاکستان کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ کوئی فلاحی ادارے کی وجہ سے چل رہا ہے؟ یہ کیسے چل رہا ہے نظام ان کا؟ دیکھو جی، فلاحی اداروں کی جو آپ بات کرتے ہیں، فلاحی ادارے تو تقریباً ختم ہو چکے. جیسے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہا کہ گڈ گورنر کی چیز کی کوئی پاکستان میں چیز ہی نہیں ہے. وہ بالکل ادارے جو ہیں تباہ ہو چکے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اٹھا کر آپ سپریم کورٹ کو دے دیتے ہیں. باقی رہا آپ کا فلاحی اداروں کے معاملے میں جو آپ نے بات کی، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عبدالستار عیدی سے بڑا رفائی کام میرے خیال کسی نے نہیں کیا، یا اتنا رفائی ادارے کسی نے نہیں بنائے. نہ نواز شریف نے بنائے، نہ عمران خان نے بنائے، اور نہ زرداری نے بنائے. کہ اس نے پاکستان میں سڑکوں پر بیٹھ کے رکشے والوں سے، ٹانگے والوں سے پیسے مانگ کر ایک دائرہ بنایا جس میں یتیم خانے بھی ہیں، جس میں اس نے ہائی وے پہ جگہ جگہ پہ عیدی سینٹر بنائے. آج کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو عیدی ایمبولینس فوری وہاں پہنچ جاتی ہے. آج وہ بیچارے زندگی کی کشمکش سے لڑ رہے ہیں اور اتنے بیمار ہیں کہ ان کو تو کبھی کسی میڈیا والے نے جا کے نہیں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. ان کو کبھی کسی سیاستدان نے نہیں جا کر پوچھا. دن رات اگر میڈیا پہ بھی بات ہوتی ہے تو سیاست کی ہو رہی ہے، ان جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی ہو رہی ہے. وہ جو شخص جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کو دے دی، وہ آج بیچارہ اپنی زندگی کی کشمکش میں لڑ رہا ہے. اور کسی انسان نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی صدر نے، کسی سیاسی لیڈر نے، کسی نمائندے نے، کسی میڈیا والے نے آج تک جا کے اس سے نہیں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے ستار صاحب. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ہماری قوم کا سرمایہ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور جو لوگ کرپٹ اور بدماش ہیں ان لوگوں کا میڈیا والے بھی دن رات انٹرویو لیتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں، لیکن جو لوگ اصل ملک کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو کبھی کسی نے پوچھا نہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ تندرست ہو جائیں تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. آمین.